نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم نے دیکھا ہے کہ موسیقی میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کی شاداب چمن بیچ دیے۔ حاضرین محترم، ہمارے ہاں آج کل بعض اپ ٹو ڈیٹ اور جدت پسند طبقے موسیقی اور رقص و سرور کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے فن لطیف، آرٹ اور ثقافت اور روح کی غذا اور نامعلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی بھی بیماری کا خطرناک اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار شخص بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے۔ اسی طرح گناہ کا آخری اور مہلک درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ تو کرے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، بلکہ الٹا اس پر فخر کرے۔ ایسے شخص کو اکثر توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے توبہ تو اسی وقت کرے گا جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہو، اور جب وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور انہی مادر پدر آزاد طبقوں کو دیکھ کر بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے لوگ گانا سنتے ہیں اور اسے جائز بھی سمجھتے ہیں تو جائز ہی ہوگا۔ گویا میوزک کے جائز ہونے کے ان کے خیال میں سب سے بڑی زبردست دلیل یہ ہے کہ جب اتنے لوگ جائز کہتے ہیں تو جائز ہی ہوگا۔ تعجب ہے، ہم اس پیغمبر کے نام لیوا ہیں جس نے اپنی بعثت و رسالت کا مقصد گانا بجانے کا ختم کرنا بتایا ہے، مگر ہم اس کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بکسر المزامیر، آپ نے فرمایا مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے، جس پیغمبر کا مقصد بعثت تلاوت ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، اسی پیغمبر کا مقصد بعثت میوزک کے ساز و سامان کو توڑنا بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں میوزک، غنا اور فحاشی اور عریانی بہت پھیل گئی تھی۔ بڑے بڑے سرداروں نے خاص اسی مقصد کے لیے لونڈیاں اور کجریاں رکھی ہوئی تھی جو ان کا دل لبھاتی تھیں اور آنے والے مہمانوں کو گانا سناتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جدید تعلیم یافتہ حضرات ان لوگوں کو دقیانوسی کہتے ہیں جو ان کو میوزک اور فحاشی سے منع کرتے ہیں۔ اگر دقیانوسی قدامت پسندی کا نام ہے تو دقیانوسی تو وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت کی رسموں، بے حیائیوں اور فحاشیوں کو آج بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی زنا عام تھا، آج بھی زنا عام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی کثرت سے ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سودی نظام رائج تھا، آج بھی رائج ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کو ہاتھوں کا کھلونا اور کمائی کا ذریعہ بنایا گیا تھا، آج بھی بنا دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی رقص و سرور کی محفلیں عام تھیں، آج بھی عام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری کی سوسائٹیاں قائم تھیں، آج بھی قائم ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حرامی بچوں کو باعث شرم نہیں سمجھا جاتا تھا، آج بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو بتلائیے جو ان برائیوں سے منع کرتے ہیں وہ دقیانوسی اور قدامت پسند ہیں یا وہ دقیانوسی ہیں جو ان برائیوں کو پھیلانے میں سب و روز کوشاں ہیں؟ ہم تو بفضلہ تعالی جدت پسند ہیں کیونکہ ہم دور قدیم اور زمانہ جاہلیت کی ایک ایک برائی اور ایک ایک بے حیائی کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ حیرت تو ان پر ہے جو اس جدید دنیا میں قدیم زمانے کے جاہل اور وحشی انسانوں کی تہذیب و معاشرت اور فحاشی اور عریانیوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قوم کا مزاج بدل گیا ہے۔ یہ قوم جس کی کبھی یہ حالت تھی کہ اسے قرآن سننے سے وجد آتا تھا، اب اسے قوالیوں میں وجد آتا ہے۔ کبھی اس کے دل کو تلاوت سے سکون ملتا تھا، اب میوزک سے اسے راحت ملتی ہے۔ کبھی اس کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اب اس کی روح کی غذا موسیقی ہے۔ کبھی اس کی بیٹی اور بہن کا اجنبیوں کے سامنے جانا ناقابل برداشت تھا، آج وہ تھرکتی ناچتی بیٹی پر فخر کرتی ہے۔ پہلے جن کو ڈوم، بھانڈ اور کنجر کہا جاتا تھا، اب انہیں فنکار، ایکٹر اور گلوکار کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ دیندار طبقہ تقریر بھی بغیر سر اور خوش الحانی کے پسند نہیں کرتا، چنانچہ کامیاب اور عوامی خطیب کے لیے آدھا گویہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے جاہل اور کم علم بلکہ بے علم خطیبوں نے میدان خطابت پر قبضہ جما رکھا ہے، جن کے پاس سوائے خوش الحانی اور گپبازی کے کوئی کمال نہیں، تو لوگوں کا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنا مزاج
تو بدل ہی گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج بھی بدل ڈالیں، لیکن اسلام کے احکام ہماری نفسانی خواہشات کے بنا پر نہیں بدل سکتے. لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را اسلام کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور ان نقصانات کو محسوس کریں جو موسیقی اور غنا اور رقص و سرور جیسے عظیم گناہ میں جراثیم کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. گانے بجانے کی کثرت کی وجہ سے نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. وہ معصوم بچہ جس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑنی چاہیے تھی، ہوش سنبھالتے ہی اسے فحش گانے سننے کو ملتے ہیں. اسلام نے اولاد کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے اور اس کی ذمہ داری والد اور والدہ دونوں پر ڈالی ہے. مگر آپ خود سوچیں کہ جب دن رات بچے کے کانوں میں موسیقی کی آواز پڑے گی، جب وہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو موسیقی کا دل دادا دیکھے گا، جب وہ اپنے والدین کو کلبوں اور پارٹیوں میں ڈانس کرتا دیکھے گا، جب ناچنے گانے پر والدین کی طرف سے بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جب مہمانوں کے سامنے اسے ایک ڈانسر کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو اس بچے میں ایمان کی صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ دینداروں کا کیسے احترام کرے گا؟ وہ قرآن کی تلاوت سے شغف کیسے رکھے گا؟ وہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اپنا آئیڈیل کیسے بنائے گا؟ بنانا تو دور کی بات، بچوں کو صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے نام تک یاد نہیں. خدا را اپنی اولاد پر رحم کرو. خود تو تباہ ہو گئے، اپنی اولاد کو تباہ نہ کرو. ان کی تباہی اور گمراہی کی ذمہ داری تم پر ہے. قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرو. یاد رکھو، اگر والدین نیک ہوں، عابد و زاہد ہوں، نمازی اور پرہیزگار ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں، حلال روزی کمانے والے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں، تو پھر اولاد محمد ابن قاسم جیسی ہوتی ہے، طارق بن زیاد جیسی ہوتی ہے، مجدد الفسانی جیسی ہوتی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا جیسی ہوتی ہے، محدث العصر مولانا یوسف بن نوری جیسی ہوتی ہے، مفتی محمود حسن جیسی ہوتی ہے. اور جب والدین خدا کے نافرمان ہوں، فاسق و فاجر ہوں، حرام کھانے والے ہوں، گانے بجانے کے رسیاں ہوں، تو پھر اولاد گلوکار اور فنکار بنتی ہے، چور اور ڈاکو بنتی ہے، قاتل اور دجوس بنتی ہے، فریبی اور مکار بنتی ہے، ظالم اور خوخار بنتی ہے، نپولین اور ہٹلر بنتی ہے، چنگیز خان اور ہلاکو خان بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی اور اپنے اولاد کی اصلاح اور تربیت کی سچی طرف نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.